والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے گا اللہم سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر کائنات فخر موجودات سرور کون و مکان نور مجسم شافع معظم شان دو عالم جان دو عالم روح کائنات فخر کائنات فخر الرسل نبی کل ہادی السبل دانائے حضوب عرب دے محبوب امت کے پیارے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سامعین و ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا کروڑواں شکر اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو آج پھر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ جمعہ کا دن بڑی برکتوں والا عظمتوں والا رحمتوں والا دن ہوتا ہے۔ مؤمنین کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ تمام دوست کہ اس سردی کے اندر بھی آپ رب کی بارگاہ میں آئے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، خود خالق کائنات بھی فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا دیکھو میری اس مخلوق کو کیسے سب کچھ بھلا کر میری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، اور تنہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکے۔ ایک اور مقام پر فرمایا نا والقلم وما یسطرون، قلم ایسے نا لوح محفوظ پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیا لکھوں؟ رب فرماتا ہے قلم کو کہ لکھ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کا قانون۔ مولا کیا قانون ہے؟ فرمایا لکھ کہ جو نیکیاں کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قلم نے لکھا، پھر رب نے فرمایا اے قلم اب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ۔ مولا اس کی امت کا کیا قانون ہے؟ فرمایا قانون وہی پرانا ہے کہ جو نیکیاں کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لکھا، پھر رب نے فرمایا اے قلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ قانون وہی پرانا ہے کہ جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے وہ جنت میں، جو گناہ کرنے والے ہوں گے وہ جہنم میں۔ پھر رب نے فرمایا کہ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ وہی پرانا قانون کہ نیکیاں کرنے والے جنت میں، گناہ کرنے والے جہنم میں۔ پھر رب نے فرمایا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ نیکیاں کرنے والے جنت میں، گناہ کرنے والے جہنم میں، حتیٰ کہ انبیاء کے امتوں کا قانون لکھایا جا رہا ہے۔ پھر آ جاتی ہے تیرے میرے نبی کالی کملی والے والضحیٰ کے چہرے والے کی امت کا نام۔ پھر رب فرماتا ہے اب میرے احمد کے امت کا قانون لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ پھر قلم خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے۔ رب فرماتا ہے قلم سے اے قلم ٹھہر جا، تو کیا لکھنے لگی ہے؟ مولا وہی پرانا قانون لکھنے لگی ہوں۔ اور میں نانا اب میرے آئی ہے محبوب کی باری، تو اب یہاں پر قانون بھی بدل جائے گا، یہاں پر قانون بھی بدل جائے گا۔ مولا کیا قانون ہے؟ فرمایا اب تو لکھ امت گنہگار ہوگی، رب بخشنہار ہوگا۔ امت گنہگار ہوگی اور رب بخشنہار ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے تورات کا جب مطالعہ کیا نا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، کلام کرتے ہیں مولا میں نے تورات کے اندر احوال پڑھے امتوں کے، مولا میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ اس امت کی شان یہ ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تجھ سے، ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے تو ان کی دعا کو پہلے ہی قبول کر لے گا۔ مولا وہ امت میری بنا دے۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ نہیں، وہ تیری امت نہیں بن سکتی، وہ امت میرے احمد کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، ہم السابقون الاولون، کہ آئیں گے سب سے آخر میں اور نمبر پہلا لے جائیں گے، آئیں گے سب سے آخر میں نمبر پہلا لے جائیں گے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو مثال سمجھا دوں کہ آئیں گے بعد میں اور نمبر پہلا لے جائیں گے والی بات کیا ہے۔ دیکھیں کہ پاکستانی فوج کا جرنیل ہو، اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ جب ٹریننگ دی جاتی ہے، فوجیوں کے جرنیل جب ٹریننگ دیتا ہے تو ان تمام کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے۔ جب صف میں کھڑے ہیں نا تو پھر ایک وہ جملہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن،
تو وہ اوپر سے ہو کر نہیں آتے بلکہ انہی قدموں پر پلٹ جاتے ہیں جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، وہ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ تو خود رب بھی فرماتا ہے اے محبوب آپ کو بھیجا میں نے سب سے آخر میں، آپ کی امت بھی آئی سب سے آخر میں، کل قیامت کا روز ہوگا، ساری نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، تو میں بھی یہی کہوں گا اباؤٹ ٹرن کا جب جملہ بولوں گا آگے آگے آپ کی ہی امت جائے گی جنت میں، آگے آگے آپ ہی کی جنت میں امت جائے گی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ امت بھی میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت میرے آمد کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرۃ، کہ ان کے سینوں میں انجیل ہوگی اور وہ اسے فر فر پڑھیں گے۔ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے، آسمانی کتابیں جتنی بھی ان پر نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ وغیرہ وغیرہ، جو بھی نازل ہوا نا آسمان سے، ان کی امتوں کو ماں سوائے نبیوں کے کسی کو بھی زبانی یاد نہیں ہوئی کتاب، ان کی امتوں میں سے کسی کو بھی زبانی کتاب یاد نہیں ہوئی ماں سوائے انبیاء کے، ماں سوائے نبیوں کے۔ یہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب کی امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر اس امت میں سے 10 سال کا بچہ بھی ہو وہ بھی قرآن پاک فر فر پڑھنا شروع کر دیتا ہے زبانی۔ تو کہا مولا وہ امت میری بنا دے، رب نے فرمایا نہیں، تلک امت احمد، وہ بھی میرے احمد کی امت ہوگی۔ پھر عرض کی مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ صدقہ تیری راہ میں دیں گے، پھر خود ہی کھا جائیں گے، پھر ثواب بھی پا جائیں گے۔ ایک ایسی امت کا میں نے ذکر پڑھا ہے، صدقہ بھی دیں گے اور پھر خود کھا جائیں گے، پھر ثواب بھی پا جائیں گے۔ پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی صدقہ کرتا تھا، کوئی جانور ذبح کرتا تھا نا، تو اس جانور کو کھلے آسمان کے نیچے ڈال دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی اور اسے اچک کر لے جاتی تھی، اور آسمان سے بجلی آتی اچک کر لے جاتی، وہ سمجھ جاتے کہ ہمارا صدقہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ جانور ذبح کرتے اور وہیں پر پڑا رہتا، نہ کوئی بجلی آتی اچکنے کے لیے، تو وہ سمجھ جاتے کہ ان کا صدقہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، تو ایک رسوائی علیحدہ ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا کہ وہ صدقہ بھی دیں گے اور پھر کھا بھی خود جائیں گے، ثواب بھی پا لیں گے۔ کیسے؟ جیسے عید الاضحیٰ آتی ہے، قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح ہم نے کیا، ہاں جی، رب کی بارگاہ، رب کو رضا کی خاطر، پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد کھانا بھی ہم نے، ثواب بھی ہم نے پانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا کہ وہ جو ہے وہ امت میری امت بنا دے کہ جو صدقہ بھی کرتے ہیں، پھر صدقہ کھا بھی جاتے ہیں، ثواب بھی پا جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، بلکہ وہ امت میرے احمد کی امت ہوگی، وہ امت میرے احمد کی امت ہوگی۔ اچھا پھر کہا، عرض کی مولا میں نے پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی جو نیکی کا ارادہ کریں گے، ابھی نیکی کی نہیں ہوگی، نیکی کا انہوں نے ارادہ کیا اور تو ان کے نام اعمال میں نیکی ویسے ہی لکھ دے گا۔ ارادہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، کہا کہ ہم مسجد کے اندر یہ چیز یہ چندہ دیں گے، کہا کہ ہم بیواؤں کے سر پر دوپٹہ رکھیں گے، ابھی کیا نہیں ہے تو ان کے نام اعمال میں نیکی پہلے لکھ دے گا۔ اور میں جب وہ نیکی کر لیں گے تو نیکی ایک کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب انہیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مولا کہ میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ابھی وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کریں گے نہیں، ادھر نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی تو لکھ دے گا، اور گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ لکھا گیا نہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ کر نہ لیں۔ اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے، ادھر ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملی، فرمایا کہ ادھر اگر وہ ایک گناہ کریں گے تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ نہیں، بلکہ وہ امت تو میرے احمد، میرے محبوب کی امت ہوگی۔
تو اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو اول کا اور آخر کا علم رکھتے ہوں گے اور وہ قرون دلالہ میں سے ہوں گے، دجال کا سامنا کریں گے، اور وہ مسجد نبوی کے اندر منبر رسول پر بیٹھیں گے تو ان کی آوازیں جو ہے یمن کے پہاڑوں تک جائیں گی، ان کی آوازیں یمن کے پہاڑوں تک جائیں گی، اور جب وہ آنکھیں بند کریں گے تو سامنے گنبد خضرا انہیں نظر آئے گا، اور ان کی چاہت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے منہ سے اپنے نبی کا نام ہی ہوگا، ان کی زبان سے جب بھی نام ہوگا تو اپنے پیارے حبیب کا نام ہی ہوگا۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت تو میرے یار محبوب کریم آقا علیہ السلام کی امت ہوگی۔ سب کچھ اللہ جب یہ سارا کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا تو رب نے کیا کہا؟ رب نے کیا کہا؟ بھول گئے ہیں میرے خیال میں۔ رب نے کہا یہ سارا کچھ اعزاز میرے محبوب کی امت کو ہی میں عطا کروں گا۔ اب ہاتھ اٹھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہم اجعلنی من امتی احمدی، مولا تو مجھے میری امت کو نہیں بناتا نہ بنا، پھر تو میرے لیے یہ مجھے ایک اعزاز عطا فرما دے کہ اس کالی کملی والے کی امت میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اس کالی کملی والے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ آپ اور میں ہیں، اپنی قسمت پر ناز کریں۔ پیدا ہوئے اور مؤذن نے آ کر اذان دی کانوں میں، کہا تمہیں مبارک ہو، تو کالی کملی والے کا امتی بن کر آ گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہوگی؟ معراج کی رات جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے نا سفر پر، تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے میں ایک ذرے برابر بھی بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، یہاں سے آگے میں بڑھ سکتا نہیں۔ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل جہاں پر تیری انتہا ہوتی ہے اس جگہ سے اس محمد کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے۔ کہا جبرائیل کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، تیری سفارش کر دوں گا رب کی بارگاہ میں۔ اب جبرائیل بھی تو جانتے تھے میرے مصطفیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خواہش ہے۔ جی جبرائیل کیا خواہش ہے؟ وہ خواہش یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزرنے لگے نا، پل صراط کا پتہ ہے نا، بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور گنہگار کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے۔ اور جبرائیل کہتے ہیں مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے رب کی بارگاہ میں سفارش کرنا، کل قیامت کے روز جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے نا تو میرے لیے جو ہے نا یہ خواہش کا اظہار کر دینا رب کی بارگاہ میں کہ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ جب آپ کی امت گزرنے لگے میں اپنے پر بچھا دوں اور اسی کے اوپر سے ہو کر گزرتی جائے۔ یہ اعزاز حاصل ہے اس کالی کملی والے کی امت کو۔ اور میرے مصطفیٰ راضی کب ہوں گے اپنے محبوب سے؟ رب نے فرمایا نا کیا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا اے آدم جنت سے نکل کر زمین پہ جانا پڑے گا۔ جناب آدم بھی بولے مولا جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح علیہ السلام طوفان میں کشتی بھی چلانی پڑے گی۔ جناب نوح علیہ السلام بھی بولے مولا جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ جناب ابراہیم بھی بولے مولا جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ خالق کائنات نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے کہا اے اسماعیل اپنی نازک سی گردن پر چھری چلوانی پڑے گی۔ جناب اسماعیل بھی بولے مولا جیسے تیری رضا ویسے میری قضا۔ خالق کائنات نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہونا پڑے گا اور اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنی بینائی کو کھونا پڑے گا۔ جناب یعقوب بھی بولے مولا جیسے تیری رضا ویسے میری رضا۔ خالق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہونا پڑے گا، کنویں میں گرنا پڑے گا، کھوٹے داموں بکنا پڑے گا۔ جناب
जनाब यूसुफ भी बोले मौला जैसे तेरी रजा वैसे मेरी रजा। खालिक के कायनात ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा क्या यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहना पड़ेगा। जनाब यूनुस भी बोले मौला जैसे तेरी रजा वैसे मेरी कदा। खालिक के कायनात ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने ऊपर आरा चलवाना पड़ेगा। जनाब ज़करिया भी बोले मौला जैसे तेरी रजा वैसे मेरी रजा। खालिक के कायनात ने फरमाया महबूब नमाजी नमाज अदा करता है ताकि रब राजी हो जाए, हाजी हज अदा करता है ताकि रब राजी हो जाए, ज़कात देने वाला ज़कात देता है ताकि रब राजी हो जाए, नेकी करने वाला नेकी इसलिए करता है ताकि रब राजी हो जाए। और मैं तमाम रूह ज़मीन ने चाहिए मेरी रजा, मैं रब होकर तेरी रजा चाहता हूँ, मैं रब होकर तेरी रजा चाहता हूँ। फिर आला हज़रत अली रहमा बोले ना खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे और आपके मुस्तफ़ा फिर राज़ी कब होंगे। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि दरख्तों को इशारा करना तेरा काम है और दरख्तों को ज़मीन को चीरते हुए तेरी बारगाह में पेश कर देना मेरा काम है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि दरख्तों को इशारा किया, फिर वो सहाबी आते हैं, आका तलवारें जंग लगी हुई है, आका तलवारें टूट चुकी हैं। और मैं महबूब तुझे मैं इस अंदाज में राज़ी करूंगा खजूर की शाख को हाथ लगाना तेरा काम है और उस खजूर की शाख को तलवार बना देना मेरा काम है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि पत्थरों को इशारा करना तेरा काम है और उन पत्थरों की जुबानों से कलमा पढ़ा देना मेरा काम है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि वो सहाबा का दावत करना और आपका सहाबा के साथ सहाबी के घर में दावत पर जाना और सहाबी का बकरे को ज़िबा करना और गोश्त को बनाना, फिर गोश्त को आपके सामने रखना और आपका सहाबा को फरमाना ऐ मेरे सहाबा गोश्त को खाना, हड्डियों को ना चबाना। और भुनी हुई हड्डियां थी सामने पड़ी हैं और फरमाया रब ने महबूब तुझे मैं इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि उन भुनी हुई हड्डियों पर हाथ फेरना तेरा काम है, उस बकरे को दोबारा जिंदा कर देना मेरा काम है। फरमाया महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि उसी सहाबी के दोनों बच्चे मर चुके होंगे, रूह परवाज़ कर चुकी होगी और मैं महबूब उनको आवाज लगाना तेरा काम है और उनको दोबारा जिंदा करके तेरी बारगाह में पेश कर देना मेरा काम है। फरमाया महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि हजरत मौला अली आएंगे और आकर कहेंगे आका आंखें दर्द कर रही हैं, आंखें दुख रही हैं और मैं अपना लुआब दहन निकाल के उनकी आंखों में लगाना आपका काम है, उन्हें शिफा देना मेरा काम है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि कुएं का पानी खारा होगा, कड़वा होगा, पीने के काबिल नहीं होगा, लेकिन आप अपना लुआब दहन डालेंगे और मैं महबूब तुझे मैं इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि उस कुएं के अंदर लुआब डालना आपका काम है, उस कुएं को मीठा बना देना मेरा काम है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि झूले में बैठकर चांद को इशारा करना तेरा काम है और उस चांद को अर्श मुअल्ला पर हिला देना मेरा काम है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज असर कज़ा हो चुकी होगी और आपका अली को फरमाना ऐ अली कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है। अली हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं आका अगर अदा हो जाए और मैं उस सूरज को डूबे हुए सूरज को इशारा करना आपका काम है और उसको दोबारा वापस लौटाना मेरा काम है। और आला हजरत अली रहमा फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और फरमाया महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा आके के गुलामों अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने आपको और मुझे वो महबूब अता फरमाया है। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा ये तेरी उम्मत गुनहगार होगी, सियाहकार होगी, गुनाहों में लपेटी हुई होगी, लेकिन माशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं बनेगा, लेकिन आप आपकी अपनी उम्मत के ही काम आएंगे। और मैं महबूब मैं तुझे इस अंदाज में राज़ी करूंगा उस गुनहगार उम्मत के लिए सिफारिश करना तेरा काम है, उसको बख्श के जन्नत में भेजना मेरा काम है। तुझसे और अल्लाह अकबर तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हट मुनाफिक दूर हो, हम हैं रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। हजरत मुस्तफ़ा कारी कमनी वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जो है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की महफिल में बैठे हैं,
میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ تمہیں پتہ ہے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عاجب ایمان کن کا ہے؟ فضیلت کی بات نہیں، افضلیت کی بات نہیں، عاجب ایمان کن کا ہے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان تو فرشتوں کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان کے عجیب ایمان ہونے میں کون سی بات ہے، وہ تو عند ربہم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی رہتے ہیں، ان کا کیسے عجیب ایمان؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کے عجیب ایمان میں کون سی ایسی بات ہے، ان پر تو رب کی وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ہے؟ میں تمہارے ایمان کے عجیب ہونے میں کون سی ایسی بات ہے، تم تو میرا چہرہ دیکھتے رہتے ہو، وضحا کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، گنگرالے بالوں والے، تم تو مجھے تکتے رہتے ہو، میرا چہرہ دیکھتے رہتے ہو، تمہارے ایمان میں کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ پھر کہا یا رسول اللہ پھر اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میرے صحابہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ مجھے محمد کے نزدیک میں بتاتا ہوں کہ کس کا ایمان عجیب ہے، مجھے محمد کے نزدیک میرے ان امتیوں کا ایمان عجیب ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم لوگوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اس کے باوجود بھی مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات میرے اور تیرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آخری بات، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی بخشش کے لیے غاروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ روئے، بخشش کی دعائیں کی۔ جب عذاب کے آیاتوں کا نزول ہوا تھا نا، میرے مصطفیٰ صحابہ میں بیٹھے تھے تو اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ کسی حاجت کی وجہ سے گئے ہیں، صحابہ انتظار کرنے لگے، شام کا وقت ہو گیا، مصطفیٰ واپس لوٹ کر نہیں آئے، رات گزر گئی، صحابہ نے تلاش کرنا شروع کر دیا، میرے مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں۔ اگلا دن آیا، صحابہ نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، کوئی پتہ نہیں میرے مصطفیٰ کہاں گئے۔ تیسرا دن آیا، صحابہ نے جنگل کا رخ کیا، جنگل کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر ایک آجڑی ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مروی ہیں، وہاں پر ایک آجڑی ملتا ہے، اس سے کہا کہ آپ نے ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دیکھا ہے؟ آجڑی کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کا نبی کیسا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اس جیسا کوئی اور ہو تو میں آپ کو بتاؤں اس جیسا کون ہے، اس جیسا کوئی ہو تو بتاؤ۔ کہ وہ تو ایسا نبی ہے کہ بتوں کو مٹانے والا ہے، تاجدار مدینہ ہے، ثمرت ایمان ہے، جہالت مٹانے والا ہے، حبیب خدا ہے، خاتم الانبیاء ہے، دلیل خدا ہے، ذات رحیم کا کرشمہ ہے، رحمت للعالمین ہے، زحمت مٹانے والا ہے، ساقی کوثر ہے، شہنشاہ دو عالم ہے، صبر کا پیکر ہے، ضمانت و شفاعت کرنے والا ہے، اور طٰہٰ کی شان والا ہے، ظلمت مٹانے والا ہے، عرب و عجم کا والی ہے، غریبوں کا سہارا ہے، نبیوں کا امام ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے اچھا ایسا ہے؟ کہا ایک ایسا شخص میں نے دیکھا ہے، کہ وہ دیکھو وہ غار ہے، اور اس غار کے سامنے وہ دیکھو میری بکریاں بھی بیٹھی ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جب سے وہ آئے ہیں آ کر روتے ہی جا رہے ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو ہی بہاتے جا رہے ہیں، کہ وہ دیکھو میری بکریاں بھی حلقہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی رو دیتی ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ میری بکریوں نے کچھ کھایا ہے۔ کہا کچھ کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے؟ کہاں بس ان کی زبان پر ایک جملہ ہے، ربی حب لی امتی، ربی اغفر لی امتی، کہ اللہ میری امت کو تو معاف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے، کہا اتنے مہربان جو اپنی امت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتے، وہ کالی کملی والا ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کے پاس گئے، صحابہ کو جا کر کہا، مصطفیٰ وہاں پر رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ چل پڑے، دیکھا مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے اور آنکھوں سے آنسو ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں مولا میری امت تو نے عذاب کی آیات نازل فرما دی، میری امت تو گنہگار ہوگی، وہ کہاں جائے گی؟ روتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، رب کرم فرما دے گا۔
وہ مہربانی فرما دے گا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر آج ہٹ جاؤ، آج میرا اور میری امت کا معاملہ ہے۔ نہ مانے میرے مصطفیٰ، واپس آئے، سیدہ فاطمہ کو پیغام دیا کہ مصطفیٰ آج اتنے رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ جو ہے وہاں سے چلتی ہیں، جو آپ نے چادر لی نا اس وقت، چادر لکھا ہے کہ 50 پیوند لگے تھے، 50 ٹاکیاں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ آج کی بدقسمتی سے ہماری بیٹیاں ہوں نا اور تھوڑا سا لباس پھٹا ہوا پہن لے تو وہ شکایت لے کر ماں باپ کی بات آ جاتی ہے، ہمارا جو شوہر ہے ہمیں لباس لے کر نہیں دیتا۔ میں نے کہا تو پڑھتی نا سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کہ وہ جنتی عورتوں کے سردار ہے، اتنی پیوند اتنے ٹاکیاں لگی، اس کے باوجود بھی یہی کہتے مولا تیرا کروڑا ہاں شکر ہے۔ وہ جاتی ہیں، دیکھا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو، کہا یا ابا جان سر مبارک اٹھائیے، میں آپ کی رخت جگر کا ٹکڑا فاطمہ آئی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے گلے سے لگایا اور سسکیاں بھر بھر کے رونے لگے۔ اے فاطمہ آج رب نے جو ہے عذاب کی آیاتوں کا نزول کیا ہے اور میری گنہگار امت کہاں جائے گی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ صبر کریں، رب کرم فرمائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ نہیں، میری امت کا معاملہ ہے۔ اب جو ہے کیا حضرت ابوبکر صدیق پاس کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو جائیں، آپ ذرا صبر کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کی گنہگار امت جنت میں نہیں جائے گی۔ ادھر فاطمہ کہتی ہیں بابا جان میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کی امت نہیں جائے گی۔ حسن و حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اور متر یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے لگتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مولا جب تو اپنے بندوں کے نیک بندوں کے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنی پگڑیاں اتار کر تجھ سے مانگتے ہیں تو انہیں ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی سیدہ فاطمہ نے ہاتھ ہی رکھا تھا، سورج جو ہے وہ بادلوں میں چھپ جاتا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے اور رب ذوالجلال جبرائیل کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے محبوب کے پاس اور میرے محبوب سے کہو آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے میں نے آپ کی دعا کو بھی قبول کر دیا اور آپ کی امت کو بھی بخش دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اس نبی سے وفا کرو جس نبی نے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی، اور کل قیامت کے روز اسی کے صدقے تیری میری بخشش ہونی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہاں پر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ پوچھیں بتاؤ میرے لیے تو کیا کر کے آیا ہے، ہمارے پاس یہ ایسا جواب نہ ہو تو ہم تو رب کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے، جس کے والے قرۃ عینی بھی کا نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ فرمائیں گے کیا مجھے ٹھنڈک پہنچائی تھی میری آنکھوں کو؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں نہیں، ہم تو دوستوں کے ساتھ اپنے ساری زندگی گزارتے رہے۔ مصطفیٰ پوچھیں گے میرے دین کی خاطر کیا کام کیا تھا؟ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم تو اپنی عیاش و عشرت میں زندگی گزارتے رہے، تو کہیں وہاں پر رسوا نہ ہو جائے تو ایسے یہاں سے بن کر جائیں، وہاں مصطفیٰ خود فرمائے کہ فرشتوں سے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ وہ میرا غلام ہے جو میرا نام لے کر آیا کرتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔